یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر سہراب برکت کو رہا نہ کیا گیا تو سخت کرے، لیکن عوامی ایکشن کے میں نہیں. اس خطے کی سب سے بڑی زبردست ایک رائٹس موومنٹ ہے اور انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے. اور یہ وہ ہے ایک پلیٹ فارم اور بہت بڑا اور ایک بڑا ریپیوٹیڈ پلیٹ فارم. جو لوگ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آپ یار تھینک یو، یہ میرے لیے نہیں اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیے ضمانت جو سہراب کے خلاف 2 FIRs ہیں. ایک پہلی جس میں ان کو شروع میں گرفتار کیا گیا تھا 179 of 2025 2025 کے FIR. اس میں اب سے 4 دن پہلے سہراب کو اب سے کچھ دن پہلے سہراب کو جوڈیشل ریمانڈ پہ کر دیا گیا تھا. ہم نے بیل اپلائی کی، ضمانت اپلائی کی، لیکن ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ جس طرح کا یہ ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے مشکل تھا کہ یہاں سے بیل ہو. یہ اپیل میں کسی بڑی عدالت سے بیل ہونے کی کوشش کریں گے، ایڈیشنل سیشن جج سے، ہائی کورٹ سے بیل ہو چکے. تو اس کے اندر تو کوئی ایسی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. ہم چاہتے تھے کہ یہاں سے بیل جلدی ڈیسائیڈ ہو تاکہ اوپر کی عدالتوں میں ہم جا کے متعلقہ بحث کر سکیں. دوسری FIR جب سہراب کو جوڈیشل کسٹڈی پہ بھیج دیا گیا تو ایک دوسری FIR کا بتایا گیا جو 2024 کی ہے، اس نے اس کو گرفتار کر دیا. عدالت نے جج نعیم بھٹو صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ آج اس میں بھی جوڈیشل کر دیا. اب اس لمحے سے آنورڈ سہراب FIA NCCIA کی کسٹڈی میں نہیں ہے. وہ اب جیل جو کیمپ جیل ہے وہ وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. FIA سے ہم نے کنفرم بھی کیا ہے اور اب ہم ان کا بیل پروسیس شروع کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو آگے کی سینئر عدالتیں ہیں وہ اس کو میرٹس پہ اس کا فیصلہ کریں گی. اور سہراب کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. آج بھی جیسے کہ آپ نے بحث بھی دیکھی، آج بھی FIA کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس طرح کے کیسز میں کبھی کبھی ایک سے زیادہ پروسیڈنگس ہونی پڑتی ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے بیل تو نہیں ملے گی، لیکن اگر یہاں سے یہ جوڈیشل کر کے اس کو جیل بھیج دیں، FIA کی کسٹڈی سے نکال دیں تو ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بیلز کروا لیں گے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں، اگلے ہفتے کے اندر اس میں کچھ اچھی. سر FIA نے جو ہے ٹرانزٹ ریمانڈ کے بغیر کسی بھی ملزم کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جانا یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے، کتنی بڑی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس پوائنٹ پر کیا اب قانون اور انصاف کرنے والے ادارے خاموش رہیں گے؟ دیکھیے وہ خاموش رہیں گے یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 10 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس بھی شخص کو آپ گرفتار کریں گے اس کو 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. وہ ٹرانزٹ ریمانڈ کے لیے کیا جائے یا اصل ریمانڈ کے لیے کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. سہراب کو شروع میں نہیں کیا گیا تھا 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش. آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آئین کی خلاف ورزی سے اوپر تو کوئی قانون نہیں ہے جس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہو. اس بات کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جن کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے یہ ہوا تھا ان کے سامنے ہم اس بات کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں اچھا فیصلہ. صاحب FIA کے اہلکار نے کہا کہ ہمیں لیپ ٹاپ برآمد کروانا ہے جو کہ سیاست.پی کے آفس کے اندر ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سہراب صرف بہانہ ہے، سیاست.پی کے ٹارگٹ ہے؟ دیکھیے جو دوسری FIR پہلی FIR تو سہراب کے ایک انٹرویو کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے ایک سیاسی شخصیت کا انٹرویو کیا. سہراب کے خلاف تو کوئی ایلیگیشن نہیں تھی. انٹرویو کے جواب میں جو باتیں کی گئیں اس سیاسی شخصیت کی طرف سے اس کے اوپر اصل FIR تھی، تو سہراب کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں تھی. دوسری FIR کے اندر دوسری FIR کسی انٹرویو کی بیسس پہ نہیں ہے، وہ ہے ہی سیاست PK کے خلاف. عدیل حبیب صاحب اس کے اندر مین ایکیوز ہیں جو سیاست PK کے اونر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سہراب اور دیگر لوگوں کو کا کیا گلٹ ہے کیا نہیں. اف اینی الفاظ FIR میں لکھیں کہ کیا ان کا کوئی قصور ہے، اف اینی یہ انویسٹیگیشن میں ڈٹرمن کریں گے. تو دوسری FIR ہے ہی سیاست PK کے خلاف، وہ سہراب کے خلاف نہیں ہے، تو اس کی قانونی چارج ہوگی اکارڈنگ کرنی. سر 3 FIR ہیں جیسے پہلے دے دی گئی ہیں، اب دوبارہ کوئی اگر ایسی چیز آتی ہے سامنے، سوری 2، تو اگر دوبارہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ ہم نے یہاں پہ بھی NCCIA کے جج کے سامنے بھی یہ درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ ہمیں ریکارڈ دیا جائے کہ کتنی FIR سہراب کے خلاف پینڈنگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی DG FIA اور NCCIA کے ہیڈ سے یہ درخواست کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے توسط سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں کتنی FIR سہراب کے خلاف ہیں. اس وقت تک ہماری نالج میں بس یہی 2 تھیں، وہ بھی یہاں پہ عدالت میں آ کے افیکٹولی اریسٹ کی بات پتہ چلی تھی. 2 FIR تھی، پہلے تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ کوئی کارروائی بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ عدالت سے جب اس میں حکم ملے گا تو اس میں کمپلیٹ لسٹ میں. تھینک یو سر، بہت شکریہ.